ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خالطت صدقۃ مالا الا اہلکتہ، اگر زکوٰۃ کا پیسہ دوسرے مال کے ساتھ مل گیا تو سارا مال ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر زکوٰۃ کا پیسہ، زکوٰۃ کا مال دوسرے پیسوں کے ساتھ ملا دیا، یعنی اچھے طرح سے حساب کتاب کر کے نکالا نہیں، تو سارا مال ہلاک ہو جائے گا۔ اس وجہ سے آپ اپنے مال کا اچھی طرح سے حساب کریں کہ کل آپ کے پاس مل کے جائیداد کتنی ہے، پھر وہ اس کا پورا تفصیلی قیمت لگائیں، پھر جتنا اس کا حساب بن رہا ہے پورا حساب کر کے اس کی زکوٰۃ نکالیں، ورنہ یہ سارا مال ہلاک ہو جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ابھی آپ تھوڑا سا اندازہ کریں کہ اگر آپ کو 1,00,000 روپے آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، اس میں سے اگر اللہ کے نام پر صرف 2,500 روپیہ دے دیا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ کے 97,500 روپے محفوظ ہو گئے، اللہ راضی ہو گیا، اور جس کو ملا ان کی دعائیں ملیں، اتنا سارا آپ کو نفع مل سکتا ہے۔ لیکن یہ 2,500 بچانے کے چکر میں آپ کے 97,500 بھی، پورا 1,00,000 بھی اگر چلا جائے تو یہ کون سا اپنے آپ کے ساتھ بھلائی ہے؟ اس وجہ سے کوشش کریں اللہ کے حق ادا کرنے میں دھوکہ نہ کریں اور سستی نہ کریں۔ جب یاروں دوستوں کے حق ادا کرتے ہیں، بیوی بچوں کے حق ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا حق کیوں نہیں ادا کرتے؟ اگر کوئی یار دوست آ جاتا ہے، مہمان آ جاتا ہے، اس کے لیے ہم اچھا خاصا خرچہ کر لیتے ہیں، اس کے لیے دل کھول کر خرچہ کرتے ہیں۔ جب اللہ کے لیے سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ کا حکم آتا ہے تو پھر سستی آخر کیوں؟ آپ کو 2 واقعات بتاؤں، ایک قرآن پاک کا، ایک حدیث مبارکہ کا، پھر مسائل بتاتا ہوں۔ سورہ قلم کے اندر 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ اپنے مال میں سے غریبوں کا حق ضرور ادا کرتا تھا، تو اس کی جو کھیتی باڑی باغ تھا، اس میں سے جیسے ہی کٹائی کا دن ہوتا خود اعلان کرتا کہ غریب اور مسکین محتاج لوگ آ جائیں، پھر ان کا حصہ ان کو دے دیتا تھا۔ پھر جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے 3 بیٹے تھے، ان میں سے 2 نے بولا کہ ابھی کسی کو بھی نہیں دیں گے، بابا تو ویسے ہی ایسے لوگوں کو دیا کرتا تھا، کیا ضرورت ہے، ہماری اپنی ضرورتیں ہی اور خرچے بہت زیادہ ہیں، اس وجہ سے ہم کسی غریب کو نہیں دیں گے۔ آخری دن جو کٹائی ہونی تھی اس سے 1 دن پہلے بھی گئے، اچھی طرح سے پوری پلاننگ کی کہ اس طرح سے کٹائی کریں گے، اور ایک بھائی نے ان کو بہت سمجھایا، بھائی ایسا نہ کرو، جو ابو کا طریقہ ہے اللہ کے نام پر دینے کا وہ ضرور دیں، کیونکہ یہ زمین سے پھل کا نکلنا اور اناج کا نکلنا یہ ہمارے بس میں نہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو زمین سے کیسے یہ چیزیں نکل سکتی ہیں؟ لیکن 2 بھائیوں نے نہ مانا اور انہوں نے پکا فیصلہ کیا کہ کل کاٹنا ہے، کسی کو دینا نہیں ہے۔ صبح کو سویرے اندھیرے میں تینوں نکلے گھر سے، جا کر کے ابھی کاٹ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتخافتون، آگے جاتے ہوئے چھپ چھپ کے خفیہ آہستہ باتیں کر رہے تھے کہ کسی مسکین غریب کے کان تک آواز نہ پہنچے، ایسا نہ ہو کہ وہ سن لے اور وہ بھی ہمارے پاس آ جائیں۔ چلے گئے، وہاں جا کر کے باغ کے پاس پہنچے تو ان کو باغ نظر ہی نہیں آ رہا، ادھر ادھر گھومتے رہے، یار راستہ تو وہی ہے، آئے تو اپنی زمین پر ہیں، لیکن یہ ہمارا اناج کہاں ہے، ہماری کھیتی باڑی زمین کہاں ہے اور درخت کہاں ہے؟ بہت ادھر ادھر ڈھونڈا لیکن وہ ملا ہی نہیں۔ جب روشنی ہوئی تو پھر پتہ لگا کہ اس پورے کو اللہ کا عذاب آیا اور پورا کا پورا ان کا جل گیا، جو کچھ اناج وغیرہ تھا سارا جل گیا۔ ابھی افسوس کرنے لگے، لیکن ابھی افسوس کس کام کا؟ تو اللہ کا حق جو ہے وہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے سزا آتی ہے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا۔ تو آج کل اس امت کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے زمین میں سے عشر 10واں حصہ اللہ کے نام پر نکالیں۔ عام مال جو ہوتا ہے واپار وغیرہ اس میں سے 2.5% ہے، یعنی 40واں حصہ،
اور اس کے اندر زمین میں سے جو کچھ نکلے اس میں سے عشر یعنی 10واں حصہ نکالنا ہے۔ اگر کوئی بندہ نہیں نکالتا تو اس کو وہ عذاب کا حقدار ہے۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ عذاب دے دیتے ہیں، ورنہ اکثر عذاب آخرت میں ہی ہوتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، عشر نہ دینے کی وجہ سے اگر دنیا میں سزا مل جائے تو یہ آسان ہے، یہ اچھا ہے، کیونکہ دنیا کی سزا اگر مل گئی تو توبہ تو کرے گا نا، لیکن اگر آخرت میں سزا ملی پھر کہاں جائے گا؟ پھر تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے نا بچاؤ کا۔ اور حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص کی عادت تھی کہ وہ اپنے زمین سے جتنا کچھ اناج نکلتا اس کا 3 حصے کرتا تھا۔ ایک اپنے استعمال کے میں لاتا تھا، ایک اسی زمین پر خرچہ کرتا تھا، ایک حصہ غریبوں پر خرچہ کرتا تھا۔ اور قحط سالی ہو گئی، بارش اور پانی کا سسٹم ختم ہو گیا، سارے لوگ پریشان تھے۔ ایک بندہ دور دور سے پہاڑوں کی طرف سے جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ اوپر سے یہ بادل ہے وہ جا رہا ہے، تو یہ حیران ہو گیا کہ اتنی قحط سالی، ہر طرف دھوپ اور سخت گرمی، یہ بادل آ گیا یہاں۔ تو اسی بادل سے آواز آئی کہ جا عبداللہ کے کھیتی کے پاس جا کر کے تو برس۔ یہ حیران ہو گیا، بادل سے کسی بندے کا نام۔ وہ پھر اسی بادل کے پیچھے لگا، چلتے چلتے جا کر ایک پہاڑ کے پر تھوڑی سی اوپر بلندی پر وہ برسنے لگا، بارش برسی۔ پھر پانی ایک نالیوں کے ذریعے چلنے لگا، یہ بھی اسی کے پیچھے۔ چلتے چلتے جا کر کے دیکھا کہ ایک بندہ ہے زمین کے اوپر کھڑا ہوا ہے، کدال ہاتھ میں کھدائی وغیرہ کر رہا ہے، یہ سیدھا پانی اسی کی نالی میں، اسی کی زمین میں۔ اس نے جا کر کے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ بولا عبداللہ۔ پوچھا بھائی کیوں نام پوچھا؟ بس ویسے ہی۔ پھر بولا کہ کیا کر رہا ہے؟ بولا کہ یہ پانی کے لیے راستہ بنا رہا ہوں۔ بولا پانی نہیں تھا تو پھر تو کیوں بنا رہا تھا؟ بولا ہمارا کام ہے اللہ کے ذات پر امید رکھتے ہوئے کام کرنا، باقی پانی بھیجنا اللہ کا کام ہے۔ اور وہی پانی اتنے میں آ گیا۔ پھر پوچھا بتا تو صحیح یار، تیرا نام میں نے بادل سے سنا ہے اور پانی تیرے پاس یہاں چل کر کے آیا ہے، تیرا عمل کیا ہے؟ اس نے بولا کہ میرا اور تو کوئی عمل نہیں ہے یار، سیدھا سادہ آدمی ہوں، لیکن جو اللہ تعالیٰ مجھے نعمت دیتا ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک اپنے گھر پر اپنے ضرورتوں میں خرچ کرتا ہوں، ایک زمین ہی پر خرچہ کرتا ہوں، اور ایک اللہ کے نام پر غریبوں پر خرچہ کرتا ہوں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جو اللہ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرو گے تو اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بے وفا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ محتاج اور غریب مسکین نہیں ہے کہ ہمارے کوئی پیسے کے کوئی ضرورت مند یا لالچ ہو، نہیں، وہ آپ کی بھلائی کے لیے، آپ کو بلند کرنے کے لیے یہ احکامات دیتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے؟ ہر وہ بندہ جس کے پاس نصاب ہو۔ نصاب کیا ہوتا ہے؟ یا سونا یا چاندی۔ پیغمبر کریم کے زمانے میں صرف یہ 2 سکے تھے بس، اور کوئی سکہ نہیں تھا۔ تو سونا 7.5 تولہ، چاندی 52.5 تولہ۔ اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اگر اس پر سال گزر گیا ہے۔ مسلمان ہونا، عاقل بالغ ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی بے عقل ہے، بالکل اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کیا ہے، میرا گھر کون سا، دوسروں کا گھر کون سا، ایسا اگر پاگل ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بھلے کتنا بھی پیسہ ہو۔ چھوٹا نابالغ بچہ ہے، کتنا بھی اس کے پاس پیسہ، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ کافر کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیوں؟ کافر خود پلیت ہے، اس تو زکوٰۃ تو ہوتی ہے ثواب کمانے کے لیے، یہ ثواب کا لائق ہی نہیں ہے۔ مسلمان ہو، عاقل بالغ ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اگر نصاب ہو جاتا ہے۔ اگر نصاب میں سے کم ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور نصاب پیسوں کا، پیغمبر کریم کے زمانے میں تو اور کوئی سکہ تھا نہیں، ابھی سکہ پیسوں کا بھی ہے، ڈالر بھی ہے، ریال بھی ہے، روپے بھی ہیں۔ تو ابھی کیا حساب کیا جائے گا؟ پیغمبر کریم کے زمانے کو دیکھ کر کے 52.5 تولہ چاندی کے برابر، 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر پیسے بن جاتے ہیں تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور وہ آج کل کے ریٹ کے اعتبار سے 89,000 روپیہ، 90,000 روپے سے 1,000 کم، یعنی 88,000 سمجھو، 88,000 روپے اگر کسی کے پاس ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر اس سے کم ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔
اس سے زیادہ جتنے بھی ہوں گے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، یہ پیسوں کی۔ اگر کسی کے پاس بکریاں ہیں، اگر 40 بکریاں ہیں تو نصاب ہو جائے گا، اور اگر گائے وغیرہ ہیں تو 30 گائے اگر ہو جاتی ہیں تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ خیر وہ تو ابھی یہاں کراچی کے ماحول میں نہیں ہوتی۔ تو پیسے اگر اتنے ہیں، یہاں پر واپار کی چیز ہے، کوئی بھی بیچنے کی چیز، دکانداری ہے، آپ کی کیبن ہے، دکان ہے، اس کے اندر بھی اگر سامان اتنا ہے کہ جس کی قیمت 88-89 ہزار روپے بن جاتی ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی، لیکن سال کا گزرنا بھی ضروری ہے۔ اگر سال نہیں گزرا تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اس مسئلے کو تھوڑا سا سمجھیں۔ گزشتہ سال اگر آپ کے پاس رمضان کے مہینے کی کسی تاریخ 10 تاریخ کو مثال کے طور پر اتنا پیسہ تھا نصاب کے برابر، پھر 2-4 مہینے کے بعد جو کم ہو گئے، بالکل 5-10 ہزار روپے رہ گئے، پھر چلتے چلتے اس سال پھر اسی رمضان کی 10 تاریخ کو وہی 90 ہزار روپے بن گئے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ ہر روپے کے اوپر پورا سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ گزشتہ سال اسی تاریخ کو پورا نصاب تھا، اس سال بھی اسی تاریخ کو پورا نصاب ہے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ اور ایک مرتبہ اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، مثال کے طور پر گزشتہ سال آپ کے پاس صرف 1 لاکھ روپیہ تھا، اور وہ ابھی پورا دوسرا سال پورا ہونے سے 1 مہینہ پہلے 9 لاکھ روپے اور آ گئے، تو ابھی آپ کو صرف 1 لاکھ کی زکوٰۃ نہیں 10 لاکھ روپے کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، کیونکہ نصاب گزشتہ سال بھی تھا، اس سال بھی ہے۔ اور اس کے اندر لوگ اکثر غلطی یہ کرتے ہیں کہ تاریخ مقرر نہیں کرتے۔ تاریخ مقرر کرنا ضروری ہے۔ آپ ایک تاریخ فکس کر دیں کہ رمضان کی پہلی تاریخ کو میں زکوٰۃ نکالوں گا، یا 10 تاریخ کو زکوٰۃ نکالوں گا، یا پورے سال میں کوئی بھی تاریخ مقرر کر لیں، تو اس تاریخ کو آپ کو حساب کرنا ہوگا۔ 10 تاریخ کو آپ نے حساب کیا تو آپ کے پاس جتنا پیسہ ہوگا، کل آیا ہے، مہینہ ہوا ہے، 10 مہینے ہوئے ہیں، جب بھی آیا ہے، لیکن اسی فکس تاریخ پر جتنا پیسہ آپ کے پاس ہے اس سب کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ باقی اگر اسی دن آپ سب نہیں دے سکتے تو وہ بات الگ ہے، اسی ٹائم پر آپ پورا زکوٰۃ کا پیسہ الگ کر دیں، پھر جیسے ہی فقیر مل جائے، کوئی مدرسے والا مل جائے، کوئی ضرورت مل جائے، اس کو آپ دیتے جائیں، لیکن جدا اسی ٹائم پر کر دیں۔ اگر نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر آپ نے حساب 10 تاریخ کو نہیں کیا، آپ کے پاس 10 تاریخ کو صرف 10 لاکھ روپے تھے، آپ نے حساب نہیں کیا، 12 تاریخ کو آپ کے پاس 5 لاکھ روپے اور بھی آ گئے، تو آپ نے چونکہ پہلے حساب نہیں کیا تھا تو ابھی 15 لاکھ کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اس وجہ سے آپ تاریخ فکس کر دیں، اسی تاریخ کو حساب کریں، پھر بھلے آہستہ آہستہ زکوٰۃ دیتے جائیں، جیسے ہی ضرورت مند مل جائے تو اسی کو آپ ادا کر دیں۔ اور کاروبار کی جو بھی چیزیں ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ ہے، جو کاروبار کی نہیں ہے، خود بیچنے کی نہیں ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے پاس کار ہے، وہ بیچنے کی نہیں ہے، استعمال کی، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے پاس مشین ہے، کوئی بھی ٹریکٹر ہے، کوچ ہے، گاڑیاں ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ بیچنے کی نہیں ہے۔ جس مکان کے اندر رہتے ہو اس پر زکوٰۃ نہیں، بھلے کروڑوں کا ہو۔ آپ کے جو لانچیں وغیرہ ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ بیچنے کی نہیں ہے۔ جال کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ بیچنے کی نہیں ہے۔ اور گھر کے جو استعمال کی چیزیں، فریج ہو، ڈیپ فریزر ہے، اور یہ واشنگ مشین، یہ وہ ساری چیزیں، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ بیچنے کی نہیں ہے۔ دکانداری کے اندر جو آپ نے وہاں ڈیکوریشن وغیرہ لگایا ہوا ہے ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو چیزیں بکنے والی ہیں، آنے جانے والی ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ گھر کے اندر یہاں کے لوگ طوطے وغیرہ پالتے ہیں نا، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ یہ بیچنے کے ہیں۔ جو گندم وغیرہ خرید کر کے رکھ لیتا ہے بیچنے کے لیے کہ میں مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد بیچ دوں گا، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ کوئی بھی مال آپ نے، بھلے یہ مشینیں بیچنے کے لیے لی ہیں، گھوڑا وغیرہ آپ نے بیچنے کے لیے لیا ہے، ابھی لے لیتا ہوں، کوئی گاہک آ گیا تو بیچ دوں گا، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ استعمال والے گھوڑے پر زکوٰۃ نہیں، بیچنے والے کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح سے پلاٹ وغیرہ، بہت سارے لوگ پلاٹوں کا کاروبار کرتے ہیں، تو ان کی زکوٰۃ اس کے پر بھی فرض ہوگی کہ بھلے آپ نے 2-4 دن پہلے ہی خریدا ہے، پہلے آپ زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں، اور زکوٰۃ کی تاریخ سے 2-4 دن پہلے کوئی پلاٹ آپ کی ملکیت میں آ گیا تو اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔
لیکن جو کرائے پر مکانات آپ نے دیے ہوئے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ مکان بیچنے کا نہیں ہے نا، اس کا نفع جو آ رہا ہے اس کا پھر حساب لگائیں گے، جتنے پیسے بن جاتے ہیں تو وہ پھر زکوٰۃ کے مال کے ساتھ ملا کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ کتنا؟ 1,00,000 روپے پر 2,500 روپے، اور 1 کروڑ کے اوپر 2.5 لاکھ روپیہ، 40,000 روپے پر 1,000 روپیہ۔ اگر کسی کے پاس تھوڑا بہت سونا ہے، 7.5 تولہ نہیں ہے، 1 تولہ 2 تولہ ہے، اور تھوڑی سی چاندی ہے، یا کچھ پیسے رکھے ہوئے ہیں، ابھی اس کے پاس تینوں چیزوں کی قیمت ملائیں گے، صرف سونا ہے، پیسہ کچھ بھی نہیں ہے تو 7.5 تولہ، لیکن اگر تھوڑا سونا ہے، تھوڑے پیسے ہیں، پھر ان دونوں کی قیمت کو ملائیں گے کہ 89,000 روپے بنتی ہے یا نہیں۔ اگر بن گئی تو پھر اسی 1 تولہ سونا ہو تو بھی اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، کیونکہ دونوں کو ملانے کی وجہ سے 89,000 روپیہ یعنی نصاب پورا ہو گیا۔ اسی طریقے سے جس بندے کا کسی طرح کا کاروبار ہے وہ پھر خود اپنا حساب لگائے۔ اگر کسی کا قرضہ آپ نے کسی کو 10,000 50,000 لاکھ روپیہ قرضے میں دیا ہے تو اس کی بھی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ اگر BC آپ جمع کر رہے ہو، کمیٹی BC، تو اسی کی بھی آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی جتنا پیسہ جمع کیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ BC ہے 1,00,000 روپے کی، آپ مہینے میں 2,000 3,000 5,000 روپے جمع کرتے ہو، ابھی آپ کی جب زکوٰۃ کی تاریخ آئی تو آپ کے 50,000 روپے جمع ہو چکے ہیں تو 50,000 کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ لیکن اگر پہلے آپ نے BC آپ کے کھل گئے اور پیسے لے لیے ہیں، پیسے استعمال ہو گئے تو ابھی آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے اوپر کوئی قرضہ ہے تو اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ پڑا ہوا ہے، لیکن 1,00,000 روپیہ کسی کا قرضہ بھی ہے جو 1-2 مہینے میں دینا ہے تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر 1-2 سال کے بعد قرضہ دینا ہے تو پھر اسی 1,00,000 روپے پر بھی زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ ابھی آپ کو وہ ادا نہیں کرنا۔ باقی جو مسائل آپ کے سامنے ہو وہ خود ہی پوچھنا، جتنا مرجع ذہن میں ابھی آئے وہ تو آپ کو بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو یہ زکوٰۃ کا فریضہ بھی ادب کے ساتھ، دلی محبت کے ساتھ، پیغمبر کریم کے سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔